بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اس وجہ سے قتل کر دیا کیونکہ حابیل کا نکاح جس لڑکی سے ہونا تھا وہ قابیل کو پسند تھی، اور قابیل چاہتا تھا کہ اقلیمہ سے میرا نکاح ہو جائے اور جس سے میرا نکاح ہونا ہے اس کا نکاح حابیل سے ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے شرعی طور پر، کیونکہ اقلیمہ اور تم دونوں ایک حمل سے پیدا ہوئے ہو اور اصولاً تم دونوں آپس میں بھائی بہن ہو۔ تو اس وقت طریقہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کے ہاں دو بچوں کی پیدائش صبح کے وقت ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور شام کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ تو جو صبح کے وقت کی لڑکی ہوتی اس کا نکاح شام والے لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، اور شام والی لڑکی کا نکاح صبح کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا۔ تو قابیل جو تھا وہ اقلیمہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم اگر نہیں مانتے ہو تو دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ تو اس وقت قربانی کا سلسلہ ایسے تھا کہ قربانیاں کسی بلند مقام پر پیش کی جاتی، اور ایک آگ جو تھی وہ آسمان سے اترتی اور جس کی قربانی کو وہ آگ اچک لیتی یا جلا کر اپنے ساتھ لے جاتی تو اس کی قربانی مقبول ہو جاتی۔ تو اب حابیل نے ایک بکری اپنی طرف سے پیش کی، اور قابیل نے، اس کے پاس بکریاں نہیں تھیں، گندم تھی، تو اس نے گندم کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ تو حابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول کر لی گئی۔ تو جو قابیل تھا وہ حسد اور بغض میں مبتلا ہو گیا، حسد کرنے لگا اپنے بھائی سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ جب ان کو قربانی کے لیے کہا گیا تو فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی تو دوسرے کی قربانی جو تھی وہ قبول نہ ہوئی۔ قال لاقتلنک، تو قابیل کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ صرف متقین لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا قابیل نے، لیکن مفسرین مؤرخین لکھتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی قتل ہوئے، ان کیے ہوئے قتلوں کا جو گناہ ہے ان کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے۔ یعنی جس نے گناہ کو ایجاد کیا، جتنے لوگ اس گناہ پر عمل کرتے رہیں گے قیامت تک، تو اس بندے کو، اس ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں سوشل میڈیا پر کیسے بے حیائی پھیلاتے ہیں، ناچ رہے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے فکرے، بےہودہ قسم کے فکرے جو ہیں وہ بکتے ہیں، اور صرف مشہور ہونے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان ویوز کا خیال تو رکھتے ہیں کہ جو ہمیں آن لائن ہونے پر ملتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کا خیال نہیں رکھ رہے کہ جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو کسی وقت بھی نہیں سوتی، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہمیں اس ذات کا خیال ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ تو مر جائیں گے، لیکن آپ کے لگے ہوئے ٹھمکے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رہیں گے، جب جب لوگ انہیں دیکھیں گے آپ کو قبر میں بھی لتر پڑتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ناچ کر وائرل ہونے کا جن جن لوگوں کو شوق ہے، آج لڑکیوں نے، نوجوانوں نے کتابیں پیچھے کر دی ہیں اور اپنی اپنی ٹک ٹاک بنانے لگے ہیں، ناچ ناچ کر، گانوں پر ڈانس کر کر کے، اور اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر کر کے ٹک ٹاک بناتے ہیں، اور بیگو لائیو پر ایک دوسرے سے بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ باقی رہ جائے گا
یاد رکھیں ہم قبر میں چلے جائیں گے اور اس کا جو وبال ہے، اس کا گناہ ہے، وہ ہمیں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو عقل مند انسان وہی ہے کہ جو ہر پہلو کو مد نظر رکھے، یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں تو ہماری قسمت میں نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمیں گناہوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے۔ تو خدا را اس کے لیے سوچا کریں، اگر کام کرنے ہیں تو کوئی ایسا کریں کہ جو آپ کے مرنے کے بعد زندہ رہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں